بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا مَنْ تَابَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا مختار کل ہونا حصر کے ساتھ بیان کیا. ربوں کا یخلق میں بھی مسند فعلی ہے، ربوں کا یعلم میں بھی مسند فعلی ہے، اور مسند فعلی یہ فائدہ دیتا ہے کس کا؟ حصر کا. تو جیسے خالق میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح تصرف میں بھی وحدہ لا شریک ہے. تو سمجھ آئیے آپ کو، خالق میں وحدہ لا شریک، تصرف میں بھی وحدہ لا شریک، تصرف میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. خاصا آ گیا نا، حصر آ گیا. اور آگے پھر حصر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مثبت ایک منفی. یہ جو ما کہنا ہے یہ حصر کے منفی پہلو کی تاکید ہے. جو نفی والا اور کسی کا کوئی اختیار نہیں، اسی کو تاکیداً ذکر کیا ہے، ما کان لہم الخیارہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس خیارہ اور اختیار ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، اس یختار سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی تو ہے تصرف کرنا، جو ابھی میں نے بتا دیا. تصرف بولو، تصرف کا معنی تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تصرف کرنا ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی ہے انتخاب کرنا. اب یہ جو معنی ہے نا انتخاب والا، یہ حافظ ابن القیم نے زاد المعاد، ان کی کتاب ہے زاد المعاد، اس نے یختار بمعنی انتخاب اور اجتباء اس کو لیا، اور حافظ نے کمال کی، ابن القیم نے رحمہ اللہ بڑی لمبی بات کی ہے زاد المعاد میں. صرف عنوان آپ کو بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو پیدا بھی اللہ نے کیا اور ہر چیز کا انتخاب بھی اللہ نے کیا. کیسے؟ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، انتخاب کے پھر تین معنی، انتخاب کے آگے پھر تین معنی. زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور ساری زمین اللہ نے بنائی. اس ساری زمین میں سے ارض حرمین کو منتخب کیا. اس انتخاب کا معنی فضیلت دینا، رتبہ اور شان دینا. زمین ساری اللہ نے پیدا کی. ربوں کا یخلق ما یشاء، پیدا کرنے والا بھی وہی. لیکن پھر حرمین کی زمین میں سے حرم مکی کو منتخب کیا. پھر حرم مکی کے پورے ٹکڑا میں سے جو ٹکڑا کعبۃ اللہ کے نیچے ہے اس ٹکڑا کو منتخب کیا. اسی طرح دن اللہ نے پیدا کیے اور مہینے اللہ نے پیدا کیے. رمضان کو منتخب کیا شرف و فضیلت کے لیے، 12 مہینے، اور یختار شان رمضان کو دے دی. راتیں ساری اللہ نے پیدا کی اور انتخاب شب قدر کا کر دیا. شب قدر کو منتخب کیا، اس کو شان دے دی. انبیاء انسان اللہ نے پیدا کیے اور اس میں انتخاب اور ارتباء اور انتخاب نبیوں کا کر دیا. انبیاء کو سب سے بڑی فضیلت دے دی اور انبیاء میں پھر 5 کو، پھر 5 میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا کر دیا. صحابہ کو پیدا اللہ نے کیا اور صحابہ کے بھی درجات انتخاب کیے. کئی مہاجرین بن گئے، کئی سابقین بن گئے، کئی مہاجرین بن گئے، کئی انصار بن گئے، کئی اہل الحدیبیہ کی شان والے بن گئے، کوئی
بن گئے اور کوئی ابو بکر عمر عثمان علی 4 کو سب سے منتخب کیا، پھر ان 4 میں سے ابو بکر صدیق کو منتخب کیا۔ تو سمجھ آئیے آپ کو، ربوں کا یخلو کو ما یشاء و یختار، یختار کا معنی شان دیتا ہے اور چن لیتا ہے، انتخاب کرتا ہے۔ بندے بہت سارے پیدا کیے، کچھ کتابڑیوں پہ لگ گئے، کوئی جنگلوں میں چلے گئے، کوئی بازاروں میں پھرنے لگے، آپ کو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چن لیا، آپ کو کتاب کی خدمت کے لیے چن لیا، ورنہ کئی بازاروں میں پھرنے والے اچھے اچھے آپ سے خوبصورت نوجوان وہ وہاں پھر رہے ہیں، اور کوئی کہیں پھرنے والا، کوئی کہیں پھرنے والا۔ یختار، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے آپ کو اپنی کتاب کے مشن کے لیے منتخب کیا ہے۔ سارے کہہ دو الحمدللہ، اونچا کہو الحمدللہ، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ ربوں کا یخلو کو ما یشاء و یختار، انتخاب کا کوئی معنی سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ہاں، دوسرا اور معنی ایک ہے، تصرف والا بھی، معاد ایک ہے، صرف یہ ہے کہ حافظ نے اس کی تشریح لمبی کی، پوری تشریح وہاں دیکھ لینا، بہت لمبی تشریح کی ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، ہو گیا، نتیجہ بھی آ گیا۔ اب آگے دلیل اعترافی، قل ارائیتم، یہ پڑھا ہوا ہے سب اب آپ کا، قل فرما دیجیے، ارائیتم، بتلاؤ مجھ کو، اگر کر دے اللہ ان پر تمہارے رات سرمدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، تا قیامت تئیں، قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ سوا اللہ کے، یاتیکم بضیاء، جو لائے تمہارے پاس روشنی، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اگر اللہ کر دے اوپر تمہارے رات قیامت تک تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم، دلیل عقلی اعترافی چہارم، فرما دیجئے، خبر دو مجھ کو، ان جعل اللہ علیکم النہارا، اگر کر دے اللہ پاک اوپر تمہارے دن، سرمدن الی یوم القیامہ، ہمیش قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون مشکل کشا ہے سوائے اللہ کے، یاتیکم بلیل، جو لائے تمہارے پاس رات، تسکنون پیے، جس میں تم سکون حاصل کرو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ، اور اسی کی رحمت سے پیدا کیا واسطے تمہارے رات اور دن، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، رات میں، پہلے تب تبو، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل دن میں، فلا اللہ تم، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو نعمت کی نسبت منعم کی طرف۔ یوم ینادیہم، حاصل کیا نکلا؟ مکہ کا مشرک مانتا تھا رات پہ قبضہ کس کا؟ رات لیلی نظام بھی اللہ کے کنٹرول میں، نہاری نظام بھی اللہ کے کنٹرول میں، اگر اللہ رات کر دے تو ہمارے معبود دن نہیں لا سکتے، اللہ دن کر دے تو ہمارے معبود رات نہیں لا سکتے۔ یہ پاکستانی مشرق نے تو بہت کچھ، حضرت علی نے نماز نہ پڑھی، مولوی صاحب کا واقعہ، نماز نہ پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کی گود میں سر رکھ کے سو گئے، نماز رہ گئی عصر کی، حضرت علی نے عرض کی میری نماز رہ گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا سورج اب واپس آ جائے،
واپس آ جا علی کی نماز رہ گئی، سورج واپس آ گیا، علی نے نماز پڑھی، سورج پھر واپس چلا گیا۔ مکہ کے مشرک سے پوچھو نا، من یاتیکم بضیاء، من یاتیکم بلیل، تو مکہ کا مشرک کہتا یا اللہ یہ صرف تیرا کام ہے، تیرے سوا کوئی رات اور دن کو ازلنے بدلنے والا نہیں۔ اور پاکستان کا مشرک یہ کہتا ہے سورج چاند دن رات نبی پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد القادر جیلانی، او پڑھا ہو حوالہ کہ کوئی سورج طلوع نہیں کرتا جب تک شیخ سے اجازت نہ دے، پہلے عبد القادر کو سلامی کرتا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ یہ بڑا مشرک ہے یا وہ بڑا مشرک تھا؟ جی ہاں، یہ بڑا یا بہت بڑا؟ بہت بڑا مشرک ہے، بہت امور اعظام میں وہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا تھا، اور یہ امور اعظام میں بھی غیر اللہ کو شریک بنا رہا ہے، سمجھے یا نہیں؟ اور باقی یہ جو روایت ہے یہ قطعاً جھوٹ ہے، رد الشمس والی روایت بالکل جھوٹ۔ اس پر بہترین بات کی ہے علامہ ابن جوزی نے موضوعات کبیر میں، اور اردو میں بہترین بات کی ہے مرشد العلماء حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ نے مقدمہ کتاب التوحید میں اردو میں اس روایت پر زبردست بات ہے حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ کی رد الشمس والی روایت پر۔ میں نے میرا خیال ہے کچھ گفتگو کی تھی مسئلہ علاج، ہاں اچھا چلو تو سن لو، یہ روایت بالکل جھوٹ اور میری موضوع روایت ہے، عقلن بھی نقلن بھی، سند نہیں سندن موضوع۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب سورج واپس آ گیا تھا تو یہ وہی اثر تھی یا کوئی اور اثر تھی؟ جب وہی اثر وہ تو گزر گئی، سورج جب ایک دفعہ غروب ہو گیا اب وہ اثر تو واپس نہیں آتی، وہ تو گئی، اب نئی اثر تھی تو نئی اثر تو اگلے دن بھی ہونی تھی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز قضا ہوئی خندق میں، اس کے لیے تو سورج نہیں آیا۔ لیلۃ التاریخ میں آپ کی نماز قضا ہوئی فجر کی نماز، اس کے لیے بھی حضرت علی بھی ساتھ تھے، علی کی نماز بھی رہ گئی اور سب صحابہ کی۔ اگر سورج واپس ہو سکتا ہوتا یا یہ کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو صبح کو سورج واپس ہو جاتا اور صبح کی نماز قضا نہ ہوتی۔ آپ نے تو یہ قانون بیان کیا، من نسی عن صلاۃ، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلی اذا ذکرھا، کہ جو آدمی بھول جائے یا سو جائے تو جب اٹھے تو نماز پڑھ لے۔ تو عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز خندق میں ساتھ علی کی نماز وہ قضا ہوئی، لیکن وہ تو قضا پڑھی جا رہی ہے، اور جہاں جھوٹے قذاب بے ایمان بزاف ربطی راویوں نے ایک جھوٹی روایت گھڑ کے صرف تفضیل علی ثابت کرنے کے لیے کہ علی وہ ہے جن کے لیے سورج لوٹا، اور کفریہ شرکیہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اس روایت کو پیش کر دیا، حالانکہ اس کی بہترین بات ہے وہاں موضوعات ابن جوزی دیکھ لو اور محدثین اجلہ سب اس کو کہہ رہے ہیں یہ من گھڑت اور موضوع ہے۔ پھر احمد رضا خان اس میں بھی ڈنڈی لگائی، ہے بھی من گھڑت، لیکن وہاں لفظ بھی اس نے بدل دیے
ایک روایت جو آ رہی ہے اسی مضمون کی، اس میں آ رہا ہے کہ آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یعنی یہ کہ سورج واپس آ گئی. اس کی چلو آگے صافات بھی بات آ رہی ہے رد الشمس حضرت سلیمان پر، وہاں پر یہ بات بھی کر دوں گا. تو بہرحال جہاں میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ مشرک اتنا گندا نہیں تھا جو آج کا مشرک گندا ہے. وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.